اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی انقلاب سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ سے پہلے کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نیت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے چند مدنی پھول عطا فرمائے۔ نمبر 1، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے فیضان مدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتیں سلسلوں سے پہلے بھی کچھ کرائی جاتی ہیں، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور جن کی نہیں ہو تو وہ نیتیں کرنے کی سعادت پا لیتے ہیں۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا، ثواب کی خاطر ان مدنی پھولوں اور مدنی بہاروں کو دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ جس قدر نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، اس صورت میں آپ ثواب کے حقدار نہ ہوں گے۔ تو آج کے اس سلسلے اور اب تک کی موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت کو ایصال کرنے کی نیت سے کروں گا۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آپ بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اپنے SMS کے ذریعے، اور آپ کے تاثرات وغیرہ کی پٹیاں چلانے کی بھی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ SMS کے ذریعے سلسلے میں یوں شامل ہو سکتے ہیں کہ 030126121176 کے ذریعے آپ SMS کیجئے اور پاکستان بھر سے آپ شامل ہو سکیں گے، اور پاکستان کے باہر والے 00923012612176، اسی طرح اسکائپ ID
لائیو مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کی شمولیت ہو جائے گی اور آپ کے تاثرات وغیرہ کی پٹیاں وغیرہ وقت مناسب پر سلسلے کے آخر میں چلانے کی صورت بن سکتی ہے. بن پڑا تو آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ چلا دیے جائیں گے. ہمارے سلسلے میں آپ صرف مدنی انقلاب کے تاثرات یا اسی ہی سے متعلق کوئی مدنی بہار ہو تو وہی بیان کرنے کی صورت میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ اپنی مدنی بہاریں خواہ وہ مختلف شعبہ جات سے ہوں، یعنی جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین فیضان سنت یا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتب و رسائل سن یا پڑھ کر، بیان کی کیسٹ سن کر یا اجتماعات میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر یا دعوت اسلامی کے کسی بھی مدنی کام میں شمولیت کی برکت سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا، نمازی بن گئے، داڑھی امامہ وغیرہ سج گیا، آپ کو یا کسی عزیز کو حیرت انگیز طور پر صحت ملی، پریشانی دور ہوئی، یا مرتبہ کریمہ طیبہ نصیب ہوا، یا اچھی حالت میں روح قبض ہوئی، مرحوم کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، بشارت وغیرہ سنی، یا تعویذات عطاریہ کے ذریعے آفات و بلیجات سے نجات ملی، تو ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134940573 پر آپ اپنے اس مدنی بہار کی تفصیل لکھوا دیجئے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اس میں اپنا وہ نمبر بھی ریکارڈ کروائیں جس پہ ضرورتاً آپ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے. نیز madani.bahare@dawat-islami.net پر بھی آپ ہمیں میل کے ذریعے مدنی بہاریں سینڈ کر سکتے ہیں. مندرجہ بالا یعنی یہ جو آپ کو تفصیلات بیان کی مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات پر عمل وغیرہ کی صورت سے جو آپ کو برکتیں حاصل ہوئی، فلا برائی چھوٹ گئی، وہ تفصیلاً اور پہلے کے عمل کی کیفیت اگر عبرت کے لیے بتانا چاہیں، مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی وغیرہ اور دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے وغیرہ سے ظاہر ہونے والی برکات کے ایمان افروز واقعات، مقام و تاریخ بھی بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے درود پاک کی فضیلت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضیاء درود و سلام جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 4 پر الترغیب و ترہیب کے حوالے سے نقل ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا. ارشاد فرمائے کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، برائیوں کی ماں سے بچو. برائیوں کی ماں یعنی شراب، کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا. ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے. چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا اور جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی. وہ عورت بولی، میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو یا شراب کا ایک جام پی لو. اگر انکار کیا تو میں شور کر دوں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کروں گی. جب اس شخص سے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں تو شراب پینے پر راضی ہو گیا. عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی. وہ اس طرح شراب پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بس تم شراب سے بچتے رہو. اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا کرے گا
تو ایمان و شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب برائیوں کی ماں، جو کہ مرکزی مجلس شورا کی پیشکش ہے، اور نگران شورا کا ایک بیان برائیوں کی ماں مزید اضافے وغیرہ کے ساتھ یہ تحریری صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب اس عنوان کے حوالے سے مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس برائیوں کی ماں کی نحوستیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس بیان کو سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس برائیوں کی ماں سے جان چھڑانے کا ذہن بن جائے گا، اگر کسی کا اس سے تعلق رہا ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں برائیوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، یعنی دعوت اسلامی کا ایک مدنی انقلاب یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے، کرائمز ختم کرتی ہے، جرم ختم کرتی ہے۔ ڈکیتی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، طرح طرح کے غلط کاموں میں ملوث تھے، معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے تھے، آج وہ معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آئیے معاشرے کے ایک ایسے ہی فرد کی آپ بیتی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد انیس رضا اتاری ہے۔ میرا تعلق ہند کے شہر بامبے کے ایک علاقے گونڈی سے ہے۔ میں اورنگ آباد شریف میں رہائش پذیر ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میری زندگی بڑی عجیب و غریب گزر رہی تھی۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ میں رہنا، گھومنا پھرنا، رات گئے دیر سے گھر پہ آنا، اور میرے والدین بھی مجھ سے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ میرا لڑکا انیس سب میں چھوٹا ہے، 6 لڑکوں میں یہ سب میں چھوٹا، اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اسکول کو اندر پڑھنے کو نہیں جانا، دیواروں پہ کودنا، ادھر ادھر کرنا۔ میں نے اس کو مارنا بھی بہت، پکڑ کے میں یار ایسا تو کیوں کرتا؟ بولے نہیں بولے ابا کچھ بھی نہیں، ایسا ویسا۔ وہ بہت شکایت آئی اس کی، بولے تمہارا لڑکا سب کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے، سب کا بوجھ بنا ہوا ہے۔ بیٹا اچھا نہیں ہے یہ، تو صحیح سدھر جا۔ ٹھیک ہے بولے ابا، انہیں بولا میں سدھر جاؤں گا تو بہت ہی سدھر جاؤں گا، میں تو بگڑ جاؤں گا تو بہت بگڑ، تم میرے کو سدھار نہیں سکتے۔ بولے جا بھائی تیرے حال پہ ہم نے چھوڑ دیا، تو سدھرو یا مت سدھرو، اس کو کیا کرنا ہے۔ میرا نام محمد ناصر اتاری ہے، اور میں محمد انیس اتاری عرف آزاد اتاری کا بھائی ہوں۔ انیس اتاری ہمارے گھر کے سب سے چھوٹے بھائی ہے۔ پہلے اس کا ماحول کچھ اور ہی تھا، گھر میں سب سے زیادہ شرارتی تھا اور غصہ کرتا تھا، گنڈا گردی اس طرح کا ماحول تھا۔ گھر پہ شکایتیں بھی آتی تھی، میں والدین کی مار بھی کھاتا تھا، والدین پریشان بھی رہتے تھے، اور نشہ بھی کرنے لگ گیا تھا۔ کافی حالت خراب تھے، ماحول خراب تھا بہت۔ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے یہ شوق ہوا باڈی بنانا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، تو مجھے بھی ایکسرسائز کرنے کا اپنے جوانی کے عالم میں جو تو یہ شوق ہوا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ میں رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ میں مل کر میں نے کلب جوائن کیا، اور کلب میں جو تو ایکسرسائز کرتے کرتے، اور جن کے ساتھ میرا دوستانہ تھا وہ بالکل بے نمازی، داڑھی منڈے، اور سنتوں سے بہت دور تھے، مدنی ماحول سے بہت دور تھے۔ تو چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے میں ویسا ہی تھا، لیکن پھر ایسا بڑھتے بڑھتے کلب جوائن کیے۔ کلب جوائن کرنے کے بعد ایکسرسائز کرتے کرتے پھر کسی نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ جو شخص جو تو معاذ اللہ شراب وہ پیتا ہے، تو اس کے پینے سے جو تو بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے تو ہر سنڈے اتوار کے دن ہفتہ بھر محنت کرتے، اور ہفتے کے ایک دن جس دن ہماری چھٹی ہوا کرتی تھی اتوار کے دن، تو ہم سب دوست مل کر معاذ اللہ شراب پیا کرتے تھے۔ ہر ہفتے کا ہمارا یہ معمول تھا۔ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ پھر میری شراب پینے کی بھی عادت ہو گئی تھی، جوئے کھیلنے کی بھی عادت پھر دھیرے دھیرے پڑ گئی، ماں باپ کو بھی ستانا، یہ سب میری عادت ہوتے چلی گئی۔ نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، سنتوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، کہ ہماری اسی طرح زندگی گزرتی چلے جا رہی تھی۔ بس کما رہے، اور معاذ اللہ حلال روزی کمانے کے بعد بھی اس کو حرام جگہ خرچ کر دے رہے تھے۔ تو بولے ٹھیک ہے، یہاں بہت شکایت آنا اس کی لگے، بولے ایسا وہ سب بڑے چور لوگ کے ساتھ میں نا، ایسا ریلوے میں جانا، ادھر جانا،
میں بولا تو چوری کا دھندا مت کر، چوری کرے گا یہ کرے گا یہ میں تیرے ساتھ نہیں دوں گا، لڑنا جھگڑنا ریلوے میں جانا چوریاں کرنا یہ کرنا، میں بولا یہ سب غلط بات ہے، اپنا نام خراب ہوگا، تو 6 بھائی کا ایک بھائی ہے کائی کو ایسا کرتا، تو میرے کو ہنس کے ارے یار تم کچھ وہ لوگ جھوٹ بولتے تم کائی کو ان کے بات سنتے، یعنی وہ دوست لوگ کو دباتا ہے کہ میرے باپ تم ایسا کیوں بولتے تم ایسا کیوں کرتے ایسا کیوں، میرے کو ڈانٹتے دیتے حضرت یہ کرتے وہ کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ہاں یہ ایک اس طرح کی کہانی نہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری کہانیاں اس طرح کی ہیں کہ برے دوستوں اور بری صحبتوں کی وجہ سے بندہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی برے لوگ کبھی اچھائی کی طرف نہیں لاتے۔ 4 سگریٹ پی رہے ہیں تو 5واں جو سگریٹ نہیں پی رہا ہوگا دوست اس کو کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، سگریٹ نہیں پیتا۔ تو اس طرح بھی ہمارے ہاں ماحول پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے برائی کی طرف آنا آسان اور برائی کا ارتکاب کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بری صحبتوں کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے انیس بھائی پائے جاتے ہیں، مگر دعوت اسلامی چن چن کر ایسے انیس بھائی کو نکالتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل ایسے کثیر انیس بھائیوں کے معاملات کو تبدیل دعوت اسلامی نے کر دیا۔ اور اب یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے؟ اس طرح کا شخص جس کے برے دوست ہوں، شرابی بھی بن چکا ہو، عجیب و غریب قسم کی صحبت ہو، تو اب ایسا شخص میں آخر تبدیلی کیسے آئی؟ آئیے ان کے ماحول میں آنے کے اسباب انہی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسے ملا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے اسی دوستوں میں سے ایک دوست کا جو تو انتقال ہو گیا، اس کے انتقال سے ہمیں بڑی عبرت ملی، اور مجھے خاص کر کے اس سے بہت سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ ہمارا وہ دوست کل تک کے جو ہمارے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ میں کھایا کرتا تھا، پیا کرتا تھا، آج ہم خود اس کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار رہے۔ حالانکہ ہم 1-2 دن پہلے خود ہمارے ساتھ میں اس نے بیٹھ کے اچھے سے بات وغیرہ کی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس سے مجھے بہت ڈر سا لگنے لگا اس کے بعد سے کہ مجھے بھی کبھی مرنا ہے۔ اگر میں کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم لوگ جب بیٹھتے پارٹی کرنے کے لیے تو مجھے جب بھی خوف ہوتا کہ اگر کبھی میری اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ پھر دھیرے مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ پھر کئی بار جو تو رشتہ دار میں یا کسی کا آفس کے بعد ایک اور دوست کا ہمارا انتقال ہوا، اس کا بھی ایسے، یعنی 2 ہمارے دوست تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اس سے میں نے بہت عبرت پکڑی، اور پھر ڈر سا لگنے لگا کہ اب شاید ہو سکتا میری باری ہے۔ اللہ کے رحم ایسی مدنی چینل کی اس میں ایسے پڑ گیا، اس نے سب سدھر گیا، سب بات اچھی، اور ہم کو سکھانے لگا یہ کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو الحمدللہ ایسے حالت میں مجھے جو تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھے کیسے ملا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب دوست مل کر مستی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو اتنے میں ہمارے علاقے کے 2 اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، وہ بار بار ہم کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن ہم چونکہ اسی علاقے کے وہ اسلام میں رہنے والے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو معاذ اللہ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی باتیں نہیں سنتے تھے، لیکن انہوں نے الحمدللہ ہم لوگوں پر کوشش جاری رکھی کسی بھی طرح ہمارے دوست سدھر جائے، رائے راست پر آ جائے، انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ تو یوں اسی طرح ایک دن جو ہے تو ہم لوگ مستی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے آپس میں، تو انہوں نے ایک مبلغ صاحب کو لائے، اور جو تو ہم سب اسلامی بھائی کو وہ مبلغ نے جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد چوک پر کھڑے رہ کر ایک چوک درج دیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراس
सजाया इलाही, इमाम हुसैन पर सजाया इलाही। चौक दर्स के अंदर जो तो उन्होंने रिसाला था, वो रिसाले से उन्होंने बयान किया जिसके अंदर कब्र के हालात है, कफन चोर के वाक़यात है। तो ये सुनकर मुझे और डर सा लगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे दोस्त का इंतकाल हुआ था, उसके बाद से मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा था। अब ये सुनने के बाद और मेरी कैफियत तब्दील हो गई। उसने बोला मैं नेपाल जाता, नेपाल में भी 3-4 महीने रहा, वहाँ से और उसका रंग और बदल गया। हम भी बहुत खुश हुए, सब चीज़ चैन में, बातचीत का ढंग। अब मेरे को पहले अब्बा बोलता था, अभी बाबा बोलने लगा, मैं भी बहुत खुश होने लगा। मतलब यार जाने दो, 6 लड़के में तू जो बनना चाहता वो बना। अब उसके बाद वो अहमदाबाद बोलने जाने को उसके भाई भी लाते हैं, सब बोले ठीक है अब्बा उसकी जाने दो, तो वहाँ जाके बोले मैं सीखूंगा फिर कुछ ना कुछ। दावत इस्लामी की वजह से हमारा बेटा यहाँ तक फौजगार अच्छी तरह से दूसरों को तरबियत दे रहा। वो मुबल्लिग साहब जो है तो मुसलसल फिर वहाँ आने लगे चौक दर्स के लिए, और हम भी जो तो अब एहतमाम के साथ उस चौक दर्स में शिरकत करने लगे। हुआ यूँ कि चौक दर्स करते 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 अब डर सा भी लगने लगा। अब लगने लगा कि वाकई में जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा, मुझे अपने किरदार को चेंज करना होगा। तो हुआ यूँ कि वो इस्लाम में हर चौक दर्स के बाद जो तो मदनी काफ़िले की, मदनी इनामात की और जो तो हफ्तावारी इज्तिमा की दावत दिया करते थे। हफ्तावारी की इज्तिमा जो तो हमारे घर के करीब में ही तामीर मिल्लत मस्जिद में ये हफ्तावारी इज्तिमा दावत इस्लामी का होता था। कई अरसे तक मैं वहाँ रहा हूँ, लेकिन आज तक ये हफ्तावारी इज्तिमा मैंने कभी शिरकत नहीं की, क्योंकि वो चौक दर्स अब मुझे अच्छा लगने लगा। वो चौक दर्स में खड़े रहने की बरकत से फिर मैंने हफ्तावारी इज्तिमा में जाना शुरू कर दिया। अब हफ्तावारी इज्तिमा में मैं गया तो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से मैं रोया हूँ। कभी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरी आँख से आंसू निकले। ये जो माँ बाप, मेरे वालिदैन वालदा मेरे परेशानी को और मेरे किरदार को देखकर वो रोया करते थे, यहाँ तक कि हमारे घर वाले हमारी वजह से अपना घर तक के छोड़ने के लिए तैयार थे। आए दिन घर पे झगड़े आना, लफड़े और कुछ न कुछ शिकायत मेरे ताल्लुक से आना, तो हमारे घर वाले तक के परेशान थे। तो ये माँ बाप की परेशानी को देख कर भी मेरे आँख से कभी आंसू नहीं निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब दावत इस्लामी के इज्तिमा में जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे आँख से आंसू निकले। अल्लाह के खौफ से जब अंधेरा करके इस्लामी भाइयों ने दुआएं की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ का असर मेरे दिल पर हुआ और मैं बहुत रोया। महल्ले वाले भी औरंगाबाद में तो ऐसा, सादात नगर में ऐसा छा गया क्या हर 11वीं का शरीफ का ये हो, कोई भी हो इज्तिमा, यानी महीने 2 महीने को हमारे घर पे अल्लाह का फजल सब इज्तिमा होता, आते जाते सब बात है, पूरे जानते उसको अच्छी तरह से। वहाँ भी सब जाते, तो हमारे महल्ले में भी औरंगाबाद में मेरे हमको बोलते यार तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस इज्तिमा के बाद अब मुझे इज्तिमा की मोहब्बत हो गई। अब मैं इज्तिमा में, हफ्तावारी इज्तिमा में हर हफ्ते पाबंदी के साथ शिरकत करने लगा। अब इज्तिमा में शिरकत करते करते अब मालूम पड़ गया कि काफ़िले अपने सफ़र करते, तो फिर मैंने धीरे धीरे नमाज शुरू कर दी। जो भी वक्त मुझे मिला करता था मैं नमाज पढ़ता था, लेकिन हमारे वो जो इस्लामी भाई थे वो हमारे पर मुसलसल नज़र रखा करते थे, कोशिश किया करते थे। फिर मैं इज्तिमा में लगातार जाने लगा, नमाज की भी जब पाबंदी करने लगा, तो वो इस्लामी भाई ने फिर मुझे प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, मुबल्लिग साहब जो चौक दर्स दिया करते थे, उन्होंने मुझ पर इंफरादी कोशिश करते हुए मुझे मदनी काफ़िले के लिए तैयार किया। तो मैं 3 दिन के मदनी काफ़िले के लिए तैयार हो गया। तो इस्लामी भाइयों को क्योंकि हमारे किरदार पता थे कि ये कैसे है, कैसे माहौल में रहते, तो वो लोग ने हमको जो है तो 3 दिन के मदनी काफ़िले के लिए तैयार किया। और हमारा मदनी काफ़िला जो है तो हमको यहाँ से नहीं बल्कि बॉम्बे से हमको 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करवाया। जब हम 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करके गए तो हमारे ये इस्लामी भाई ने जो मेरे काफ़िला थे उनको सब बता दिया कि इनके हालात ऐसे ऐसे, बस इन इस्लामी भाई की आपको अच्छी तरबियत करनी। हमारे बड़े भाई हमारे माहौल में थे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के, लेकिन मैं उनकी भी नहीं सुनता था। तो उन्होंने जब मैं मदनी काफ़िले में जा रहा था तो मुझे अपना मदनी लिबास दिया, मुझे भाई कल्ला में जो मदनी मरकज़ है वहाँ तक छोड़ के आए, और जो तो छोड़ के आने के बाद हमको रुखसत किया। हुआ यूँ कि फिर सुबह में जब हमारा मदनी काफ़िला सफ़र करने वाला था तो किसी इस्लामी भाई ने मुझे इमामा शरीफ तोहफे में दिया। इमामा शरीफ तोहफे में दिया, अब ये किसने दिया ये नहीं पता था, लेकिन इमामा शरीफ हमें तोहफे में दिया। कभी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने नबी की सुन्नत हमने अपने सर पे सजाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद में ये हमारा 3 दिन का मदनी काफ़िला बॉम्बे में हाजी अली दरगाह शरीफ जो है उसके करीब में लोटस कॉलोनी में हमारा 3 दिन का मदनी काफ़िला गया। सही है, मदनी चैनल वाले ने बहुत कुछ उसको दिया और हम उनके
तो जो हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है, अब इसका सुधर गया और हमको अदब भी करता है, सब बात है, बुरी बात कोई बात हंस के तो बोलता है, भले यार जान दो बाबा, तो पहली की बात छोड़ दो, अब मैं क्या है, मतलब अब तो तू बहुत अच्छा बना। उसकी माँ तो बहुत दुआ देती है, अम्मी उसकी, माहौल अच्छा मिला उनको। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन का मदनी काफिला क्या गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दिन के मदनी काफिले की बरकत से मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गया। वो मदनी काफिले में सुबह मदनी हल्के लगना, कभी फजर की नमाज के लिए भी मैं नहीं उठता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मदनी काफिले में तहज्जुद की नमाज पढ़ना नसीब हुई। अवाबिन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन उस मदनी काफिले में अवाबिन पढ़ना नसीब हुई। इशराक चाश मैंने पढ़ी। उसके बाद में रोज़ रात में हमारे अमीर काफिला हम सब के लिए दुआएं किया करते थे। चुनांचे फिर मैं मदनी काफिले से वापस अपने घर आया, क्योंकि अब मेरा वो सिलसिला चल ही रहा था ना, मैं तो ये चीज़ ढूंढ ही रहा था। तो मैं जब घर आया तो वो मुबल्लिग साहब ने मुझे घर आते ही जो तो माशाल्लाह मेरा इस्तकबाल किया, और उसके बाद में मुसलसल उन्होंने मुझ पर इनफरादी कोशिश जारी रखी, मुझे छोड़ा नहीं, मुसलसल मुझ पर इनफरादी कोशिश जारी रखी। जहाँ भी का इज्तिमा होता था तो मुझे कॉल कर दिया करते थे या घर पे आया करते थे और मुझे इज्तिमा में लेके जाते थे। तो यूँ इज्तिमा में जाने का सिलसिला जारी रहा, हफ्तावार इज्तिमा में जाने का सिलसिला हमारा जारी था। यूँ चेंजिंग आती गई, बयानात मुबल्लिग के सुनते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो सबसे बड़ी बात ये कि हम फिर इज्तिमा में जाने के बाद हफ्तावार इज्तिमा में से सबसे पहले जो हमने कैसेट खरीद के लाए थे वो थी मौत का तस्वुर, जिसमें हाजी इमरान अत्तारी निगरान शुरा का ऐसा रिक्कत अंगेज बयान है कि जब हमने वो कैसेट लेके आई तो हम सब दोस्त सो रहे थे, तो वो कैसेट हमने लगाए। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंद वतन जान आखिर मौत है, मुल्क के पानी में फना हर शे को है, सुन लगा कर कान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस इबरतनाक हिकायत हमारे लिए इबरत के बेशुमार मदनी फूल छुपे हुए हैं कि वाकई इस बात में कोई शक नहीं कि काफिर मरते ही अजाब में शिकार किया जाता है, उसके लिए दायमी अजाब है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दूसरा रुख बयान फरमा रहे हैं, और ये गुनाहगार, फासिक और फाजिर, काफिर और मुशरिक जिससे अल्लाह ताला नाराज हुआ, उसका हबीब रूठ गया, उसका हाल बयान किया जा रहा है। चुनाचे इरशाद होता है, जब उस शख्स का आखिरी वक्त आने लगता है तो सियाह रूह फरिश्ते उसके पास आ बैठते हैं। उनके पास दाग लगाने का एक आला होता है, वो इससे थोड़े से फासले पर बैठ जाते हैं। फिर मलेकुल मौत अलैहिस्सलाम आकर उसके सिरहाने बैठकर इरशाद फरमाते हैं, और बदरूह अल्लाह के अज़ाब व नाराज़गी के सामना करने के लिए निकल। ये सुनकर रूह उसके तमाम आज़ा में फैल जाती है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम उसके जिस्म से रूह इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह गीली ऊन से सीख डालकर उसे खींच कर निकाला जाता है, यहाँ तक कि इसके पट्टों और रगों को छलनी कर देता है। साथ बैठे हुए फरिश्ते पलक झपकने में वो रूह हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से लेकर सीख में अटका लेते हैं, तो इससे मुर्दार इसकी सी बदबू आने लगती है। वो उससे लेकर ऊपर जाते हैं उस फरिश्तों के जिस खुरों से भी गुजरता है, तो वो यही पूछते हैं कि ये खबीस रूह किसकी है, खबीस रूह क्या है? वो जवाब देते हैं, फुला बिन फुला कमीने शख्स की ये रूह है, ये उस शख्स की रूह है जिससे अल्लाह नाराज हो गया, उसका रसूल भूल गया, ये उसकी रूह है। आसमान की तरफ ले जाकर दरवाजा खुलवाते हैं तो वो नहीं खोला जाता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान
मजीद की आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक सूर के नाके ऊपर दाखिल ना हो। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है इसे सिज्जीन में निकालो, इसे वहां फेंक दिया जाता है, उसे जमीन की तरफ लौटाकर जिस्म में डाल दिया जाता है। उसके पास जो फरिश्ते आते हैं उसे बिठाकर सवाल व जवाब शुरू करते हैं। उससे मर रब का, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है हाय हादा, हाय हादा, ला अदरी, अफसोस अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर मुझसे तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है हाय हादा, हाय हादा, ला अदरी, अफसोस अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। जो अल्लाह का एहसान तुम पर किया गया उसके बारे में तुम क्या कहते हो? वो अब भी यही जवाब देगा अफसोस, सद अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं। आसमान से मुनादी निदा देगा इस बंदे ने झूठ बोला है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाकर जहन्नम का दरवाजा खोल दो। यूं इसे जानने की हरारत वो लू पहुंचती रहेगी, खबर उस पर यूं तंग होगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर डाइवर्स हो जाएंगी। वहां उसके पास एक बदसूरत, बदलिबास, बदबूदार शख्स आएगा। जहन्नमी पूछेगा तुम कौन है? वो कहेगा मैं तेरा बुरा अमल हूं। वो चीखेगा मेरे परवरदिगार, क़यामत कायम ना करना, क़यामत कायम ना करना। कैसेट लगाने के बाद पूरा अंधेरा था घर में, और वो जब वो कैसेट सुनी तो आप यकीन जाने अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम के वो कैसेट सुनने के बाद मेरी आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। निगरान शुरा का जो बयान था मौत का तस्वुर, तो वो सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये मौत क्या चीज़ है। हम खाली ये सुनते थे हाँ मरना है, एक दिन मरना है, चले जाना है, लेकिन बयान सुनने के बाद पता चला कि मौत ये क्या है। निगरान शुरा का बयान सुना तो बस अब मैंने पक्का ऐद कर लिया कि अब मैं इंशाअल्लाह गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैंने अपने दोस्तों के साथ में रहना भी कम कर दिया। अब वो हर संडे भी जब पार्टी बनाते थे वो लोग तो मुझे बुलाते, तो अब मैं नहीं जाया करता था। तो कई बार मेरा मजाक भी उड़ाया गया। अब मैंने क्योंकि धीरे धीरे जो तो अपना फैशन वाला लिबास भी तब्दील कर दिया, अपनी जीन्स की पैंटें टी शर्टें वगैरह भी पहनना छोड़ दिया। अब मेरा लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे वो याद था कि मैं जो दो इस्लामी भाई हमारे पर इनफरादी कोशिश करने आते थे उनको भी तो कितना सताया। मेरे को इसी तरह सताया गया। कोई कहता है कि ये क्या मजाक कर रहा है, और कोई कहता था कि ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़े दिन का है। यानी ये ऐसे ताने भी दिए गए, बहुत सताया गया, और यकीन ही नहीं होता था लोगों को। यहाँ तक कि मेरा क्योंकि कैरेक्टर लोगों के सामने था कि एक दौर मेरा ऐसा था कि मैं मदनी लिबास नहीं बल्कि कुर्ता पैजामा सादा सा वो पहनने के लिए भी मैं शर्म महसूस करता था, सिवाय जीन्स की पैंट और टी शर्ट के। तो जब मुझे इस लिबास में उन लोगों ने देखा तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई लोग तो कहते थे ये 4 दिन है, ज़्यादा नहीं है, बस 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। तो ये जुमले मुझे चोट किया करते थे, और ये उनके जुमले कहना मेरे लिए इस्तेकामत का भी बाइस बना कि मैंने पक्का याद करनी अब तो सुधरना ही है। तो यूँ सिलसिला चलता रहा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 97 से ही माहौल में मैं आ चुका था। तो मैं भी थोड़ी बहुत यानी अपनी जो टूटी फूटी ज़बान से बोलता था कि ऐसा मत कर, समझाता था। लेकिन शायद उस वक्त मैं भी इतना यानी ये नहीं था। तो जो हमारे महल्ले के एक दावत इस्लामी के मुबल्लिग है, उन्होंने यानी हम उम्र मुबल्लिग यानी साथ में पहले दोस्त भी हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको इज्तिमा में लेके गया, इनफरादी कोशिश की। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह काम के सिलसिले में नागपुर गए, तो वहाँ भी दावत इस्लामी का मदनी माहौल था। तो वहाँ भी यानी बहुत कुछ यानी सीखने को मिला उनको। तो वहाँ से आने के बाद तो एकदम चेंज हो गया उनकी ज़िंदगी, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से उन्होंने यानी अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया। एकदम नमाज़ पढ़ने लगे। पहले कुछ यानी दीन इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तालीम पे कोई तवज्जो नहीं थी। स्कूल जाते थे तो चले, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, स्कूल छोड़ के चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो यानी इल्म दीन सीखने का जज्बा ऐसा हो गया कि इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करते हैं। एक बार यूँ हुआ कि एक दफ़ा, क्योंकि हमारी आदत थी दोस्तों की हर हफ्ते में पार्टी करना, या किसी दोस्त की शादी है या उसके घर में कोई शादी फंक्शन है तो उस मौके पर भी हम अक्सर किया करते लोग, तो हम भी उस तरह पार्टी किया करते थे। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा मैं या मदनी माहौल में चूँकि आ चुका था और थोड़ा ही अरसा हुआ था मदनी माहौल में आकर, तो एक दफ़ा जो है तो हमारे दोस्त के घर में शादी थी, और उसने सब दोस्तों के लिए
پارٹی رکھی تھی شادی سے ایک دن پہلے. سب دوست مل کر اس پارٹی میں گئے, لیکن میں اس میں نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ پارٹی کس لیے رکھی گئی, اس میں کیا کیا ہونے والا ہے. معاذ اللہ. اب مجھے کال آنا شروع ہو گئے کہ کہاں ہے آ جاؤ. اب میں ان کو بتا تو نہیں سکتا تھا اپنے منہ سے. اچھی نیت کے ساتھ نیکی دعوت دینے کی نیت سے ان کے پاس گیا, اور جب میں گیا تو الحمدللہ میرے بدن پر جو ہے تو مدنی لباس تھا, امامہ شریف میں تھا, مدنی لباس, ٹوپی وغیرہ میرے جسم پر تھی. تو جب میں اس فنکشن میں گیا تو میرے دوستوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو سب سے پہلے تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا یہ کیا پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے تو مجھے زبردستی کر کے میرا معاذ اللہ میرا کرتا اتارے, اور جلدی سے کرتا اتار اور شروع ہو جا. یعنی وہاں پہ ڈانس ناچ چل رہا تھا, ڈی جے لگا تھا, اور انہوں نے کہا کہ شروع ہو جا. تو میں نے ان سے کہہ دیا دیکھو مجھے چھوڑ دو, میں یہ سب ابھی نہیں کروں گا. تو وہ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا, لیکن میں نے دل میں پکا عہد اور ارادہ کر دیا تھا, کیونکہ نگران شورا عمران اتاری کا بیان سننے کے بعد ایک دم میرا دل بس اب کوئی بھی کہے مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے جو ہے تو مجھے زبردستی میرا کپڑا اتارنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں دیکھو چھوڑ دو. تو جب میرا زیادہ اصرار بڑھا تو وہ لوگ بھی سمجھ گئے, انہوں نے پھر چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد سے جو تو میں تھوڑا ٹائم ان سے ملاقات کیا, ان کو نیکی دعوت دیا کہ الحمدللہ میں مدنی قافلے میں سفر کر کے آیا ہوں, اب میں یہ زندگی مسلمان اس طرح نہیں جیا کرتے اور مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے. ایسا کہہ کے بات چیت کر کے وہاں سے میں چلا گیا. اب ان دوستوں سے بھی پھر میرا ملنا جلنا کم ہو گیا. مجھے جس کی حاجت تھی وہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, الحمدللہ مبلغین اسلامی بھائیوں سے میرا رابطہ رہا, اور انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا, کسی بھی مقام پر نہیں چھوڑا. مسلسل مجھے نیکی دعوت دیتے رہے, اجتماع کی دعوت دیتے رہے, اور جہاں بھی اجتماع میں جاتے تھے مجھے ساتھ لے کے آتے, تو چینجنگ آنا شروع ہوتی گئی الحمدللہ. تو یہ میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب بنا. یوں تو ہمارے یہاں بھی بہت ساری موت میت ہو جاتی ہیں, مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات بیان کی کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب جنازہ گزرتا تھا لوگوں کے درمیان سے تو لوگوں کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس جنازے والے کے رشتہ دار کون ہیں. سب کی کیفیت, سب رو رہے ہیں, سب کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی تھی. تو آج موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے. موت ہوتی ہے تو بس بہرحال موت ہو گئی, اور اس کے اندر بھی بعض اوقات افسوس نہیں ہوا ہوتا تو جھوٹے الفاظ ہم بولتے ہیں, جھوٹی تعزیتیں کر دیتے ہیں, اور موت کے وقت میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, موت کے وقت میں ناشکری کے کلمات. کہیں ہم موت کے وقت میں اس طرح رو رہے ہوتے ہیں جس کا رونے کی شرعن اجازت نہیں ہوتی, ایسے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا کہنے کی شرعن اجازت نہیں ہوتی, اور بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ کلمات کفر بک دیتے ہیں موت کے وقت میں. خصوصاً عورتوں کے اندر یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب موت سے عبرت کا تصور نہیں ہے, حالانکہ موت سے عبرت ہوتی ہے. انہوں نے موت دیکھی انیس بھائی نے, اور موت دیکھنے کے بعد اس موت سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی, کچھ ان کا ذہن بنا, اور پھر آہستہ آہستہ اسباب ہوئے, مدنی قافلے میں سفر کے اسباب بنے, مدنی قافلے میں سفر کیا, وہاں پر انفرادی کوشش ان پر ہوئی, امامہ بھی ان کو میسر آ ہی گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار اجتماع کی طرف ان کی پابندی ہوئی. مگر لازمی بات ہے کہ ہر شخص کا فوراً یو ٹرن نہیں آتا, آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنتا ہے. اگرچہ حکم یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو فوراً چھوڑنا لازم ہے اس کو. کوئی گناہ ہم آہستہ آہستہ گناہ چھوڑیں گے اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی. بہرحال آہستہ آہستہ ان کا ذہن بن رہا تھا, پھر کچھ ذہن آگے پیچھے ہو جاتا, یہاں تک کہ انہوں نے ڈی وی ڈی وی سی ڈی موت کا تصور بھی دیکھی, جس سے انہیں اور زیادہ احساس پیدا ہوا, موت کا احساس پیدا ہوا, مگر ابھی بھی یہ مکمل طور پر انہیں فرق نہ آیا. پھر دیکھیے کہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. شروع میں آپ یہ دیکھیں ہماری بات یہی ہوئی سلسلے کے اندر کہ برے دوست ایسے ہوتے ہیں جو بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, بہت سی برائیوں کے اندر انسان کو ملوث کر دیتے ہیں. تو ایک سٹیپ ایسا آتا ہے کہ بندے کو اٹھانا پڑتا ہے کہ برے دوست سے اب دوستی نہیں رکھنی. تو جب بندہ یہ سٹیپ اٹھا لیتا ہے کہ مجھے برے دوست کی دوستی سے جان چھڑانی ہے, پیچھا چھڑانا ہے, تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے
کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے، برے افعال سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا ذہن واقعی برائی کو چھوڑنے کا ہے تو برے دوست بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، اور وہ کہتے ہیں میرے وہ دوست چھوٹ گئے تو میرے دعوت اسلامی والے میرے اچھے دوست ہیں۔ تو یہ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، یہ بولڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ بھائی برادری یہ بولے گی تو فلاں کام یہ ہوگا، تو فلاں کا مسئلہ یہ ہو جائے گا، ایسی صورت ہو جائے گی، ویسی صورت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہ سٹیپ اٹھایا، اور یہ سٹیپ جو انہوں نے اٹھایا الحمدللہ عز وجل آج آپ کے سامنے، یعنی آج آپ ان کا مدنی انقلاب سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا ہوتا تو آج ان کا سلسلہ بھی نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ہند کے ان انیس بھائی کا۔ آئیے مزید سنتے ہیں۔ اور اس میں جو تو سب سے بڑا کئی جگہ پر جو تو چوٹ بھی لگ جاتی تھی، تو ہوا یوں کہ ایک دن میں ہمارے یہاں پر علاقے میں اجتماع رکھا گیا تھا، دعوت اسلامی کا اجتماع رکھا گیا تھا، جس میں دعوت اسلامی کے ذمہ دار، نگران کابینہ، بڑے ذمہ دار، الحمدللہ ان کا سنت و بھرا بیان ہوا۔ سنت و بھرا بیان ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے تو سب اسلامی بھائی کو امیر علیہ سنت کا مرید بنایا۔ اب انہوں نے پڑھایا، ہم نے بھی اجتماع میں تو ساتھ میں سب پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد اب مجھے پتا تو نہیں تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا یہ جو پڑھا رہے ہیں میں تو مرید انہی سے ہوا ہوں۔ چنانچہ ہوا یوں کہ جس دن مرید بنایا گیا اس کے دوسرے دن جب میں رات میں سویا، جب میری آنکھیں بند ہوئی تو الحمدللہ دل کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے الحمدللہ خواب میں باپا کی زیارت کی۔ تو باپا کی زیارت ایسی کی میں نے کہ الحمدللہ باپا ہمارے گھر میں الحمدللہ کرم فرما دیے، تشریف لے آئے، اور ہمارے گھر میں آ کے جو ہمارے فرسٹ پہلے مالے پر جو تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور امیر سنت اچانک اوپر آئے۔ اوپر آنے کے بعد میں امیر سنت کو دیکھتے ہی ایک دم اب یہ کیسے ہو گیا کہ امیر سنت آ گئے۔ تو الحمدللہ میں امیر سنت کو دیکھتی ان سے گلے مل کے امیر سنت سے اتنا رویا، خالی روتے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو امیر سنت سے رویا، اور جب میں خواب سے جاگا تو تبھی میں نے دیکھا کہ الحمدللہ میرے چہرے پر جو تو آنسو تھے۔ تو الحمدللہ یہ امیر سنت کا بہت کرم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا کہ میں انہی سے مرید ہوا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن ہم سب دوست، یعنی جو مدنی ماحول کے دوست تھے، وہ سب جو تو روز رات میں جو تو بیان کی کیسٹ وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن کہ جس دن میں نے خواب دیکھا اس کے دوسرے دن جب میں وہاں گیا اپنے دوستوں کے پاس، تو میں نے جب ان کے پاس گیا تو وہ امیر سنت کا بیان سن رہے تھے۔ اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی بعض کرامات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعد عبداللہ بن احمد علیہ رحمت اللہ الاحد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں
خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا. اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ عز و جل آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بہت جانے والے ہیں. اس پر جنات کا بادشاہ بولا خدا کی قسم جب حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یہ کرامت اولیاء کرام کی سیرت پر مستند ترین کتاب جو صدیوں پرانی ہے، بہجت الاسرار و معدن الانوار، صفحہ 140 پر مرقوم ہے، جسے دارالکتب العلمیہ بیروت نے شائع کیا ہے. غوث اعظم کے مستند واقعات کثرت کے ساتھ اس کتاب میں مرقوم ہیں. تو معلوم ہوا کہ میرے آقا غوث اعظم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بھی آقا و مولا ہے. تو میں نے جیسے امیر السنت کو دیکھا بیان کرتے ہوئے تو میں نے ان دوستوں سے کہا کہ بھائی ان کو تو میں نے کل خواب میں دیکھا ہے. ہم بہت تنگ آ گئے تھے. ہم بولا یہ کیا بگڑ جائے گا یا اس کا کوئی اچھا برا ہم کر پائے گے یا نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم دعا کرتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ لین کو ایسی لین ملی دعوت اسلامی کی، نے الٹا سمجھاتے سب اچھا نہیں ہے، یہ سب برائی ہے، اچھی کام نماز پڑھو، اللہ کے راہ میں رہو. ہم بھی کوئی شرم آتی تھی یار اپنا بچہ اتنا بگڑا ہوا تھا، آج وہ اپنے کو ایسی بات کرتا ہم بولا جب ہمارا بچہ سدھرے گا تو ہم بھی سدھرے. اسی طرح ایک بار اور باپا سے زیارت ہوئی. 2 ٹائم مجھے الحمدللہ امیر السنت کی خواب میں زیارت ہوئی جس میں خالی میں امیر السنت سے گلے مل کے رویا ہوں. تو یہ الحمدللہ امیر السنت کا دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ الحمدللہ مجھ گنہگار کو یہ مدنی ماحول ملا. ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ میں رہنے اٹھنے بیٹھنے والے تھے جو ابے توبے ارے تورے سے بات کیا کرتے، الحمدللہ آج بھی اگر کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ اسلامی بھائی آپ سے بات کرتے. اگر بیٹھے ہوتے اگر ہم جاتے تو کھڑے ہو جاتے. یعنی دعوت اسلامی نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو گھر کے سب سے چھوٹے تھے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر کے سب سے بڑے ہیں. جیسے دعوت اسلامی میں کہا جاتا ہے کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو بالکل اسی طرح یعنی جو سب سے چھوٹے تھے اور جو سب سے بدماش تھے آج وہی سب سے یعنی علم کے معاملے میں عمل کے معاملے میں ہم سے بڑھ گئے. گھر میں سب عزت کرتے ہیں، محلے میں عزت کرتے ہیں. ہمارا وطن جو اورنگ آباد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں بھی آپ نے یعنی جا کے پھر بہت دعوت اسلامی کی دین کی خدمت کی. وہیں رہتے ہیں اور اب علم دین سیکھنے کے لیے احمد آباد گئے ہوئے ہیں.
پھر اسی طرح میں مدنی ماحول میں رستہ بستہ چلا گیا، اور اسی طرح جو تو پھر میں بامبے میں رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو تو ہمارا جو وطن ہے اورنگ آباد شریف، الحمدللہ جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یہاں حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف بھی ہے۔ پھر میں یہاں آ گیا اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہمارا گھر وغیرہ ہے، تو میرا کاروبار وغیرہ بھی یہیں پر سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے تو الحمدللہ یہاں پہ بھی دعوت اسلامی کو مجھے مدنی ماحول ملا، اور میں مدنی کام یہاں بھی کرنے لگا۔ پھر الحمدللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں نے، مبلغین کی کوشش سے الحمدللہ انہوں نے مجھے جو ہے تو مدنی قافلہ کورس کے لیے نیپال بھیجایا۔ الحمدللہ میں نیپال گیا، نیپال کے اندر الحمدللہ مدنی قافلہ کورس ہوا، جس میں الحمدللہ باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ مدنی قافلہ کورس کر کے آنے کے بعد میں الحمدللہ پھر میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے گاؤں میں اورنگ آباد شریف میں آنے کے بعد اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کر دیا۔ اب الحمدللہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر پر ہی ہوں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کی برکت ہے، بہت خوشی ہے کہ ہمارا بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میسر آ گیا، نہیں تو آج ہمارے جو محلے کی حالت ہے، ہمارے جو شہر کی حالت ہے، بہت ہی خستہ ہے۔ اس کے عمر کے نوجوان طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہے۔ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علاقے کے اور بھی جو دوسرے نوجوان ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ گنڈا گردی کرنے والے، ہمارا بھائی بھی اسی میں تھا، تو آج وہ الحمدللہ ان سب سے دور ہے، تو بہت یعنی خوشی ہوتی ہے۔ آج اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہے کہ ہمارا بچہ علم دین سیکھ رہا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ چکا ہے اور علم دین سیکھ رہا ہے اور مبلغ بن گیا دعوت اسلامی کا۔ اسکول میں جھگڑا کرنا، وہ کرنا، یعنی سب سے ڈرتے تھے اس کو، سب بولے نام بھی ایسا تھا، بات بھی ایسی تھی۔ اب تو اتنا نرم بات کرتا ہے کہ کچھ چھپا ہے، پہلے تو طرح کے جب بات یہ کہ ایسا ویسا، تو ویسا ہولیا بدلا کہ انہیں بالکل چینج ہو گیا۔ اللہ کا بہت احسان ہے دعوت اسلامی کا، جو سدھار دے، اللہ ان کو اچھا کام کے اس کی نظر دے۔ محلے والے بھی بہت یعنی متاثر ہے اس سے، ہمارے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جائے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے بچوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ پوری دنیا میں جو نفسا نفسی کا ماحول ہے، فیشن کا ماحول ہے، تو آج ہر ماں باپ یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ دعوت اسلامی میں آ جائے۔ آج ہم ہمارے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہے ہمارے بھائی کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے۔ یعنی پہلے ہمارا بھائی کیا تھا اور اب کیا ہے، پہلے کتنا شرارتیں کیا کرتا تھا، مار کھاتا تھا اور تڑاک سے بات کرتا تھا، بات کرنے کا بھی اس میں کوئی یعنی طریقہ نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کو اس کو دیکھ کے یعنی ہم اس سے عاجزی سے بات کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا ہے لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے عزت آ گئی، اللہ نے اس کے لیے ہمارے دل میں اتنی عزت ڈال دیا۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت ہے کہ وہ ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ ہمارا بھائی چھوٹا تھا لیکن آج عمل کے معاملے میں، علم کے معاملے میں ہم سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ ماحول نہیں ملتا تو آج ہم کہاں ہوتے، آج یعنی ہمارا بھائی کہاں ہوتا، ہمارے یعنی گھر کے حالات کیا ہوتے۔ بہت دل سے دعا نکلتی ہے، ہمارے والدہ تو بہت خوش ہوتی ہے دیکھ کے۔ یقیناً یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں میسر آیا۔ اگر دعوت اسلامی کا ماحول نہیں ملتا تو آج پتہ نہیں ہم بھی کس گندے ماحول میں پڑ رہے ہوتے اور نہ جانے کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ دیکھیے آپ کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھ جیسے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، شرابی، جواری، ماں باپ کو ستانے والا، یہاں تک کہ ماں باپ میری وجہ سے جو تو اپنا گھر تک چھوڑنے کے لیے تیار تھے کہ اس کو یہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ رکھا جائے تاکہ یہ سدھر جائے۔ ایسے شخص کو پیارے اسلام میں جس کو لوگ دھتکار دیا کرتے تھے، ایسے شخص کو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سدھار دیا۔ تو آپ لوگ کیوں دور ہیں؟ آپ لوگوں سے میری مدنی عرض ہے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارتا ہے، مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، یہ سب الحمدللہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا اور الحمدللہ میں ترقی کی منزل طے کرتا چلا گیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی میں جلائے
اور اسی میں موت دے. تو مدنی انعامت و مدنی قافلہ کورس بھی ایک دعوت اسلامی کا اہم ترین کورس ہے. کہیں تربیتی کورس کی بات ہوتی ہے اور دعوت اسلامی کے وابستگان جو مبلغین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے لازمی بات ہے جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جاتا ہے تو کورس کا لیول بھی بڑھتا رہتا ہے. تو پہلا کورس تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور ابتدائی باتیں دین کی سیکھیں, اور جس میں کئی قسم کے فرائض علوم بھی, اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے. جب بندہ فرائض علوم حاصل کر لے اور دین کی اشاعت کا جذبہ ہو تو اس کی تربیت کا ذریعہ مدنی انعامت و مدنی قافلہ کورس بھی ہے. تو آپ بھی مدنی انعامت و مدنی قافلہ کورس کی جو اس کی شرائط جن میں پائی جاتی ہیں وہ نیت فرما لیں اور اپنے قریبی تربیت گاہ سے مدنی مراکز سے رابطہ کریں. اگر ملک سے باہر ہے تو کوئی بات نہیں, ویزا لگائیے, پاکستان آ جائیے, مگر پہلے یہاں کا جدول دیکھ لیجئے. مدنی انعامت و مدنی قافلہ کورس کے حوالے سے آپ کا آنا ہو, ان کورسز میں کیا ہوتا ہے, اور آئیے اس کورس کے حوالے سے دیکھیں بھی. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں حصول علم دین کے بھرپور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, جس میں مجلس مدنی کورسز کی کوشش, لگن اور اشاعت دین و احیاء سنت کا جذبہ قابل تحسین ہے. اس مجلس کے تحت گاہے بگاہے مختلف کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے, جن میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, مدنی تربیتی کورس, معلم مدنی تربیتی کورس, قفل مدینہ کورس وغیرہ شامل ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے مدنی مراکز میں کرائے جانے والے ان کورسز میں دنیا بھر سے عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں. ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی اور خالصتاً دینی ماحول میں علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا ذہن, تجہیز و تکفین کے معاملات اور مدنی قاعدے کے ذریعے درست طریقے سے قرآن مجید سیکھنے کی سعادت اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کڑن. دوران کورس نماز تہجد, صدائے مدینہ, مدنی حلقہ, درس و بیان, فرض علوم, وضو, غسل کا طریقہ, نماز کے فرائض و واجبات, مفسدات و مکروہات, سنتیں و مستحبات, نماز عید وغیرہ, اخلاقی تربیت مثلا جھوٹ, غصہ, حسد, تکبر, ریاکاری, وعدہ خلافی, نرمی وغیرہ موضوعات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, نماز کے احکام, چندے کے بارے میں سوال جواب, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور فیضان سنت جیسی کتب نصاب میں شامل ہیں. اہم و نفع بخش دینی معلومات پر مشتمل نصاب سے نہ صرف فروغ علم کی خوشبو پھیل رہی ہے بلکہ شعوری و فکری, اخلاقی و سماجی, معاشی و معاشرتی تربیت کا سامان بھی موجود ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے ان مدنی کورسز میں حتی الامکان اپنی شرکت کو یقینی بنا کر دو جہاں کی بھلائیاں سمیٹنے کا سامان کیجیے. اس عزم کے ساتھ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس میں انہوں نے مدنی انعامت کے رسالے کا بھی تذکرہ ہے ان کے اس مدنی انقلاب کے اندر. تو یہ ایک ایسا رسالہ ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں, ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, یہ گویا ہمیں ایک منشور دے دیا گیا ہے. اگر ہم اس رسالے کو حاصل کریں, روزانہ فکر مدینہ بھی کریں, اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں فکر مدینہ دی ہے وہ 12 منٹ روز فکر مدینہ, یعنی اس رسالے کی خانہ پوری بھی کرنا, اور اس خانہ پوری کے ساتھ ساتھ اس رسالے کو پڑھنا بھی ہے, بھرنا بھی ہے, اور اس رسالے کو جمع کرانا بھی ہمارا ایک مدنی کام ہوتا ہے. تو آپ بھی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اپنی نیتیں ہمیں SMS فرمائیے, اور یاد رکھیے, آپ کو یاد دہانی کراتے چلیں کہ اپنی مدنی بہاریں ہمیں آپ نے اس ای میل ایڈریس پر میل یا ہاتھوں ہاتھ, خاص سلسلہ ختم ہو جائے کسی اور ٹائم میں بھی آپ اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جب بھی ریکارڈ کروائیں ایسا فون نمبر بھی ہو کہ آپ کو اگر کال بیک کرنی پڑے, آپ سے رابطہ کرنا پڑے تو رابطہ کیا جا سکے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر نئے سلسلے کے ساتھ آئیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا
देखो उजाला